وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حي على الصلاة. اے دنیا والو، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والو، اللہ کی طرف سے تمہیں نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے. حی علی الفلاح. تم کامیابیاں چاہتے ہو، اپنی دین کی تمہیں قربانیاں دینا پڑے گی. اپنی دکانوں، اپنے پتاروں، اپنی تجارت کی، اپنے کام کاج کی دنیاوی مصروفیات اور مشاغل کی قربانی دینی پڑے گی. آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن رب العالمین فرماتا ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اکیلے نہیں آنا، بلکہ انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے نہیں بچانا، بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحت رکھنے والوں کو، زیر سایہ اور زیر نگرانی رکھنے والوں کو، ان کو بھی تم نے اپنے آپ کے ساتھ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. آج اگر اس پر فکر کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بنائی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے اس حوالے سے فکر نہیں کی کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہیں جواب دینا ہوگا. محبوب فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. دنیا میں ہر ایک کو رب العالمین نے راعی بنایا ہے، ہر ایک کو رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک کو رب العالمین نے اللہ اکبر مسئول بنایا ہے. کہ قیامت کے دن ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے، ہر نگران سے رب العالمین سوال کرے گا. اس کی رعایا کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا. اور اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر دنیا میں اللہ کسی کا نگران بناتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا. دنیا میں میں اور آپ بڑے کرتے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، ناؤ پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. ہم 5 بھائی ہیں، 5 میں میں بڑا ہوں، میری چلنی چاہیے، سب میری بات کو مانیں گے. اللہ اکبر. یہ بڑا اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. پیروں سے اللہ اکبر زمین اس کے پیر زمین سے اونچے ہو جاتے ہیں، زمین پر اس کے پیر نہیں ٹک رہے. لیکن اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں دنیا میں اگر اللہ کسی کی نگرانی عطا فرماتا ہے، دنیا میں نگران اور ذمہ دار بناتا ہے، اور وہ دنیا میں اپنے ذمہ داری جس کی اس کو دی گئی ہے وہ اپنی رعایا کو دھوکے دیتا ہے، اپنی رعیت کو دھوکے دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے سے اتنا ناراض ہوتا ہے چونکہ نگران بنانے والا اللہ ہے، ذمہ داریاں دینے والا اللہ ہے، راعی بنانے والا اللہ ہے. کل
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جامعیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اب میں تو اس طرف کہ ہم نے زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہے نا، کیا کھانا چاہیے ہمیں؟ وہ کھانا چاہیے جسے اللہ حلال کہے یا رسول حلال کہے۔ اگر اللہ نے اور رسول نے اس کو حرام کہہ دیا وہ نہیں کھانا چاہیے، چاہے ہمارے ظاہری جسم کو موٹا تازہ طاقتور کیوں نہ بنا دے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی یقیناً ہے، یا تو وہ اس ظاہری جسم کے لیے تباہ کن ہے، یا پھر اس جسم میں جو روح ہے اس کے لیے برباد کرنے والے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس میں جامع آیت کا معنی دیکھتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ نے حرام کیا تمہارے لیے خون، یہ جانور ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے، یہ حرام ہے، پلید ہے۔ حرم علیکم الدم، اور انسانی جسم میں یہ خون جو دوڑ رہا ہے کہ بلا وجہ خون لے کے دوسرے کے جسم میں ڈالنا یہ حرام ہے۔ وجہ ضرورت ہے، آگے آتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جواز نکلے گا، لیکن بلا ضرورت کا میں کہتا ہے میں کمزور ہوں اور وہ عام خوراکوں سے بھی طاقت حاصل کر سکتا ہے، خون لگوانا ناجائز ہے اس کے لیے۔ البتہ عام حالات میں وہ خون لگوائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خون کا درجہ کم تر ہو گیا ہے، لیول اس کا 4 5 6 سال تک آ گیا ہے، خطرہ ہے کہ اس کی وفات نہ ہو جائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحت مند آدمی کا خون لے کے اپنے جسم میں لگوائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے انہاں دے بال کندھیاں تے پیندے نے، سلوار ٹکھنیاں تو نیچے رہندی ہے تے جگاں دے پیر صحابہ ج بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر 2 کم کر لے تے اودے ورگا چنگا مدینے چ کوئی نہیں۔ پہلی گل اے ہے خریم جڑا ہے اپنے وال کناں دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے تے تہمت گٹھیاں تو تاں کر لے، اے ورگا چنگا بندہ مدینے چ کوئی نہیں۔ صحابی نے جا کے دسیا کہ اللہ کے رسول نے تیرے بارے چاہ فرمایا ہے، انہیں سنیا نا جدوں پھر تصدیق کول پہ ہی چھری لے کے پیچھوں ایشرف دی پھیردا ہے، کنا دیا لوہاں دے برابر وال تہمت گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین دروازے کھلو گیا ہے، اللہ رسول ہن چنگا لگنا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تے تو ہون بھی چنگا کیوں ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لیا ہے، اسی من بھی لیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک بندہ بیان کیا ہے، عمر جی ایک عورت مناس کے حج ادا کر رہی تھی ہے، حج مکمل کر لیا بی بی صحابہ میرے پیرن، صحابہ میرے پیرن، صحابہ میرے پیرن، صدیق میرے پیرن، عمر میرے پیرن، عثمان میرے پیرن، علی میرے پیرن، رسول دے وزیرن، بڑے ہی دل گیرن، زمانے دے امیرن، صحابہ میرے پیرن۔ میں پاڑی باری آیا، میرا دل کرتا ہے جاگ دے کونے پہ میرے شیخ صاحب آ گئے بیدار کر دے اجڑا کیمرہ لگا کھڑا نا، کیمرہ یہ پچھلے سارے لگا کھڑا ہے، مقابلہ کرا دینا تھوڑا ادھی عوام آئیں جائے، ادھی عوام آئیں جائے، 2 جملے پڑھنے نے، پہلا جملہ تھانوں دینا ہے تے دوسرا جملہ تھانوں دینا ہے، تے سبحان اللہ سننی ہے۔ کرکٹ دا مقابلہ، والی بال دا مقابلہ، فٹ بال دا مقابلہ، اور بلوچ دا پوترو سبحان اللہ دا مقابلہ کھلوا ہوئے الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایسے ہی ہم دین کی تفسیر اور تعبیر کو مانتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں جس طرح فلاں فرقہ فلاں صدی میں پیدا ہوا، فلاں
فلان زمانے میں اس نے جنم لیا، فلان فرقہ، فلان گروہ اور طبقہ، فلان بستی میں اس نے جنم لیا، فلان شہر میں۔ اللہ کے لیے ہم ایسے نہیں ہیں